سلیم کا علاج کینسر کے ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی طبیعت میں سدھار نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے سر کے بال آج پوری طرح جھڑ چکے تھے۔ سلیم نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹروں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ سلیم کا بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی تینوں جوان بیٹیوں کو دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ اس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی، ہر آرام و آسائش اس کے پاس تھی۔ وہ بہت ہی امیر آدمی تھا، مگر اسے فکر اس بات کی تھی کہ اس کے بعد اس کے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ سلیم یہی سوچ کر پریشان رہنے لگا اور ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی حالت دیکھتی تو رونے لگتی، کہتی کہ ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے، مگر وہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تم تینوں کو اپنے گھر کا کر دوں۔ ایک روز حیدرآباد سے سلیم کا بڑا بھائی الطاف آ گیا۔ اسے سلیم کی طبیعت کے بارے میں علم ہوا تو 5 سال بعد دوڑا دوڑا بھائی کی عیادت کے لیے چلا آیا۔ سلیم نے عرصے بعد بھائی کو دیکھا تو سینے سے لگ کر رونے لگا۔ تینوں بھتیجیوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، میری بچیوں فکر مت کرنا، تمہارا تایا بھی زندہ ہے۔ سائے کی طرح تمہارے سروں پر رہے گا۔ سلیم نے بڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ ایک روز بچیوں کے رشتے کی بات بڑے بھائی سے کی تو الطاف کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ کہنے لگا، سلیم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھر کے بچے ہونے کے باوجود بیٹیوں کو غیروں کو سونپو گے؟ آج کل جانتے بھی ہو حالات کیسے ہیں۔ میری 3 بیٹے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری پھول سی بچیاں پرائے گھروں میں جا کر ان کی جھڑکیں کھائیں اور ظلم سہیں۔ میں آج اور ابھی اپنے بچوں کو بلاتا ہوں اور ہم ان کی دھوم دھام سے منگنی کر دیتے ہیں۔ سلیم نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا۔ اس کا تو بالکل اس طرف دھیان نہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی کے بھی 3 بیٹے ہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنے بھائی کے گلے لگ گیا اور اس بات سے انجان کہ اس کا بھائی تو دماغ میں الگ ہی کھچڑی پکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگلے روز الطاف کے تینوں بیٹے ان کے ہاں آ گئے۔ تینوں ہی اپنے باپ کی طرح صورت میں تھے۔ سلیم اپنی بیٹیوں کے پاس چلا آیا اور ان سے کہنے لگا، بچیوں اگر تم لوگوں کی ماں زندہ ہوتی تو یقیناً یہ سوال وہ تم سے کرتی۔ لوگوں کی ماں زندہ ہوتی ہیں تو یقیناً وہی یہ سوال کرتی ہیں، مگر کیونکہ وہ نہیں ہیں اور تمہارا ماں اور باپ میں ہوں، اس لیے سوال میں تم لوگوں سے کرتا ہوں کہ تمہارا تایا اپنے تینوں بیٹوں کے لیے تم تینوں کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اگر تم لوگ انکار کرتی ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کو منع کر دوں گا، مگر تم لوگوں کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تینوں بیٹیاں خاموش ہو گئیں۔ باقی 2 تو کہہ کر اٹھ گئیں کہ ٹھیک ہے بابا، آپ ہمارے چچا کے بیٹوں سے ہماری شادی کروا دیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر بڑی بیٹی سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ بابا تایا پچھلے 5 سال سے ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، یاد ہے؟
آخری بار وہ ہم سے بہت لڑے تھے جب آپ اور وہ وراثت کے حصے پر لڑائی کر رہے تھے۔ آپ سب کچھ اپنی محنت سے کما کر اس نوبت پر آئے ہیں، جبکہ چاچا کی نظر ہر بار ہی اس دولت پر تھی۔ وہ کہتے تھے ان سب پر میرا حق ہے۔ سلیم نے یہ سنا تو مسکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بھائی کی نظروں میں اپنے لیے بہت محبت اور شرمندگی دیکھی ہے، اور یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب تو اس کے بھی تینوں بیٹے جوان ہو چکے ہیں اور اچھا کماتے ہیں۔ بڑی بیٹی کچھ سوچتی رہی اور پھر مان گئی۔ سلیم نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بھائی کو ہاں کر دی۔ الطاف نے جب رشتہ قبول سنا تو فوراً خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر افسردگی سی چھانے لگی۔ سلیم نے اسے افسردہ دیکھا تو کہنے لگا، بڑے بھائی آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سن کر الطاف رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو پوچھ کر بولا، سلیم تم تو جانتے ہو کہ تم کتنے امیر ہو، تمہارے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، جبکہ میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بیٹے بھی نوکریاں کرتے ہیں مگر اتنا نہیں کما پاتے جتنا تمہاری بیٹیاں ایک ہفتے میں خرچ کرتی ہیں۔ سلیم نے جب یہ سنا پھر گہرا سانس لیا اور بولا، تم فکر مت کرو، میری بچیوں کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہے، وہ ہر حال میں رہنا جانتی ہیں، انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کا شوہر کتنا کمائے گا اور انہیں کتنا دے گا، بس محبت بھری زندگی چاہتی ہیں۔ مگر الطاف سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ سلیم نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بھائی الطاف کہنے لگا، تمہاری کروڑوں کی جائیداد ہے جس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، میرے بیٹے بھی تو تمہارے ہی بیٹے ہیں، تم کیوں نہ یہ جائیداد میرے بیٹوں کے نام کر دو؟ اگر تم جائیداد اپنی بیٹیوں کے نام کرتے ہو تو میرے بیٹے خود کو کمتر سمجھیں گے، اگر تم میرے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں کے نام جائیداد کر دو گے تو وہ تمہاری بچیوں کو بھی بہت خوشحال زندگی دیں گے، انہیں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھیں گے اور ان کی ہر خواہش پوری کریں گے، یوں وہ اپنا کاروبار شروع کر کے تمہاری بچیوں کو وہی زندگی دے سکیں گے جو تم یہاں پر دیتے آ رہے ہو۔ سلیم نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا، بات تو ٹھیک تھی، اگر وہ یہ جائیداد اپنے بھتیجوں کے نام کرے گا تو اس کی بیٹیوں کا ہی فائدہ تھا۔ اسے اپنے بھائی کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور نکاح سے پہلے ہی اس نے اپنی تمام تر جائیداد اپنے بھائی اور اس کے بیٹوں کے نام کر دی۔ جائیداد کا نام ہونا تھا کہ الطاف خوشی سے پھولے نہ سمایا، حالانکہ وہ بڑا تھا، مگر اس کے باوجود روتے ہوئے سلیم کی قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، تم کبھی بھی پریشان مت ہونا، یہ ساری جائیداد میرے پاس تمہاری بیٹیوں کی امانت ہے، اگر وہ ابھی کہیں کہ تایا جان ہماری جائیداد ہمیں واپس کر دو تو میں ایک لمحے کی دیری بھی نہیں لگاؤں گا اور سب کچھ ان کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ سلیم نے سنا تو خوش ہو گیا، وہ خوش تھا کہ اگر وہ مر بھی گیا تو ان کے پاس تایا جیسا باپ موجود ہوگا۔ الطاف اور اس کے بیٹے کئی دن تک تو سلیم کی خوب خدمت کرتے رہے، وہیں تینوں بچیوں کے دل میں بھی اپنی تایا اور تایا ذات کے لیے محبت بڑھنے لگی۔ نکاح کی 3 روز باقی رہ گئے تھے جب الطاف کہنے لگا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہوں گا، وہیں سے بارات لے کر آؤں گا اور ایسی بارات لاؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس روز الطاف اپنے بچوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ یوں دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نکاح کا دن آیا تو سبھی مہمان اکٹھے ہو چکے تھے، مگر دولہے والوں کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ سلیم تو پریشان ہو چکا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا جو بڑے بھائی بارات لے کر ابھی تک نہ پہنچ سکے۔ لوگ تو اب تھک ہار کر باتیں بنانے لگے تھے۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر گئے، نکاح کا وقت کب کا نکل چکا تھا۔ تبھی گھر میں ایک گاڑی داخل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔
बेचारी बच्चियां बाप को लेकर धक्के खाते हुए घर से बाहर निकल चुकी थीं। सलीम ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका भाई इससे यूं बदला लेगा। वो तो शुरू से ही जायदाद का लालची था। अब जब इसे जायदाद मिल चुकी थी तो अपनी इज्जत का भी ख्याल न किया। मासूम बच्चियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सलीम जब बच्चों को दुल्हन बने हुए सड़क पर बैठे देखने लगा तो फूट फूट कर रोने लगा। इसके दिल में दर्द की टीस सी उठने लगी। जुड़े हुए हाथ बच्चियों के सामने जोड़कर माफी मांगने लगा। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा बाप साबित ना हो सका। मैंने तो तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कभी भी अपने भाई पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए था। बेटियों ने बाप के मुंह से ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी कि आप ऐसा मत कहो। अभी वो अपने बाप के साथ लगकर रो रही थी कि सलीम के वजूद में हरकत खत्म हो गई। वो सीने पर हाथ रखे हुए उसी तरह के साथ वहीं पीछे गिर गया। सलीम को हार्ट अटैक आ चुका था। इसको तो कैंसर था, मगर कैंसर के साथ वो अभी तक लड़ रहा था। उम्मीद थी कि वो कैंसर से निजात भी हासिल कर लेता, मगर आज जो इसके अपने सगे बड़े भाई ने दुख दिए थे वो इसकी मौत का सबब बन चुके थे। एक पल में इनकी खुशियों भरा घर उजड़ चुका था और वो जो कैंसर से लड़ता हुआ जिंदगी जीने की दुआएं मांग रहा था, आज बेटियों के दुख देखकर दिल के बंद हो जाने की वजह से मर चुका था। तीनों बेटियां बाप की लाश को वहीं रखी रो रही थी। पड़ोसियों ने बच्चियों को देखा तो वो भी अश्क पार हो गए और अपना घर खाली किया और बच्चियों को बाप समेत लेकर आए। सलीम की तदफीन का बंदोबस्त किया गया। अल्ताफ तो इस कदर दौलत के नशे में गुम हो चुका था कि इसने एक बार भी अपने भाई का चेहरा देखने की कोशिश न की। उल्टा जिस रोज सलीम की तदफीन थी, इसी रोज इसने अपने घर में, इसी के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। खूब हल्ला गुल्ला गाने बजाने हो रहे थे, जबकि तीनों बेटियां अपने ही घर में ये तमाशा देखकर दिल ही दिल में सिसकती। ताया और इसके बेटों को बद्दुआएं देती। जवान जहान बच्चियां मोहल्ले ने भी रखने से इनकार कर दिया। कहने लगी, हमारे भी जवान बेटे हैं, इन बच्चियों को देखकर कहीं ऊंच नीच हो गई तो कल को इल्जाम हम पर ही आएगा। तीनों बहनें इस रोज दिल बर्दाश्ता होकर पड़ोस के यहाँ से जाने लगी। बाप तो मनो मिट्टी तले दफन हो चुका था। जब अपने घर के बाहर से गुजरने लगी तो तभी तीनों चाचाजाद बाहर आ गए। इन्होंने अपनी होने वाली बीवियों को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने घर में रख सकते हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, मगर बदले में तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना होगा। लड़कियों ने जब चाचा जाद की जानिब देखा तो इनकी आंखों में शोले भड़क उठे। वो जानती थी कि इनकी कहने का क्या मतलब है। मुंह में सिगरेट दबाए, गिरेबान खोले और मोटी मोटी जंजीरें गले में डाले हुए वो किसी लूफर लफंगे से कम नहीं लग रहे थे। तीनों बहनों ने इन पर थूका और बोली, तुम जैसों पर हम लानत भेजते हैं, तुम लोग हमारे बाप के कातिल हो। देखना एक रोज कैसे तुम लोग बर्बाद होते हो। इन्होंने जब यूं गली में अपनी बेइज्जती देखी तो आगे बढ़कर इन तीनों को मारने की कोशिश की, मगर तीनों बहनें खुद को किसी तरह छुड़वा कर वहां से भाग गईं। कहाँ गई थी किसी को कुछ इल्म न था, जबकि तीनों भाई ये सोच चुके थे कि अगर तीनों हमें कहीं भी मिली तो इन्हें इस कदर ज्यादती का निशाना बनाएंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी।
الطاف کے تینوں بیٹوں نے کچھ عرصے ہی بعد اپنی من پسند لڑکیوں سے شادی کر لی، وہ بھی ایک امیر کبیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بڑے ہی دھوم دھام سے اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی اور بہویں گھر لے آیا۔ شادی کے بعد تینوں بیٹے اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ بیٹے بیویوں کی بات کو حق مانتے اور عمل کرتے، ہر وقت وہ گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ بیٹے تو کاروبار پر دھیان نہیں دے رہے تھے، نقصان پر نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، سب کچھ ملازموں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ الطاف ان کو سمجھاتا تو وہ باپ کی بات کو نظر انداز کر دیتے، ہر وقت بیویوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے اور کھانے کے لیے چلے جایا کرتے۔ بلا وجہ خواہشات پوری کر کے وہ اپنا بینک بیلنس بھی ختم کر چکے تھے۔ ایک روز جب سالانہ خرچے کی لسٹ الطاف کے سامنے آئی تو وہ دیکھ کر بپھر گیا۔ تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو اپنے سامنے بلوایا اور کہنے لگا، دیکھ رہے ہو تم لوگوں کے خرچے، تم لوگ کماتے ہو نہ ہی کام پر دھیان دے رہے ہو، اس بار 10 گنا زیادہ نقصان ہوا ہے، یوں ہی چلتا رہا تو ایک بار پھر ہم کنگال ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ اس دولت کا جو بڑھنے کے بجائے مزید گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ آج کے بعد خبردار تم لوگوں کو میں نے عیاشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ بہوؤں نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر کو باپ کے خلاف بھڑکانے لگی۔ بیٹے بھی کم عقل اور جاہل تھے، بیوی کی باتوں میں آ کر باپ سے بدگمان ہو گئے اور ایک روز اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے شور مچا دیا تو مجبوراً محلے والوں کی ڈر سے انہوں نے باپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ الطاف کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز جب ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بیٹوں نے جب یہ سنا تو حقارت سے باپ کو دیکھنے لگے اور بولے، ہم تیرا خرچہ مزید نہیں اٹھا سکتے، پہلے ہی کاروبار میں کافی نقصان ہو چکا ہے، اب ہم سے کوئی امید نہ رکھنا کہ ہم تیرا علاج کروائیں گے۔ اس نے اپنے بیٹوں کے منہ سے یہ سنا تو بڑے بیٹے کو تھپڑ مار کر بولا، شرم کرو ہڈ حرامو، تم لوگوں کی خاطر میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اپنے چھوٹی بھائی کے ساتھ دھوکے بازی کی، اسے سڑک پر مرتا چھوڑ دیا، جوان جہان بھتیجیوں کو دلہن بنے ہوئے سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا، صرف تم لوگوں کی خاطر، اور آج تم لوگ میرا علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ بیٹوں کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی، کہنے لگے، سب کچھ تم نے ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے کیا تھا۔ چند روز بعد انہوں نے الطاف کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج وہ خود بھی یوں ہی روڈ پر پڑا تھا اور رو رہا تھا، اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ یوں ہی روتا ہوا زندگی سے تنگ سڑک پر چلنے لگا کہ تبھی اسے کچھ ایسا نظر آیا جس کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھوپ میں سڑک کنارے بیٹھے تھوڑی دیر سوچتا رہا، پیاس کی شدت عروج پر تھی مگر وہاں پر پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے لوگوں سے پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی بھی نہ دیتا۔ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، کوئی لڑکی اس گاڑی سے اتری اور آگے بڑھ کر پانی کی بوتل اس شخص کی جانب بڑھانے لگی۔ الطاف پانی کی بوتل پینے لگا۔ اس کی حواس بحال ہوئے تو نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولا، شکریہ بیٹا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ مگر جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ یہ تو اس کی بڑی بھتیجی فاطمہ تھی۔ وہ کتنی دیر حیرانگی سے دیکھتے رہا اور پھر کہنے لگا، تم زندہ ہو؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہاری باقی بہنیں کہاں ہیں؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو،
میں نے تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا آج وہ سب میرے بیٹے میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر بوڑھا الطاف بھتیجی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، رونے لگا۔ فاطمہ نے سپاٹ سے انداز میں تایا کو دیکھا اور پھر اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ اسے اس گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگی۔ وہ سارے راستے سے معافی مانگتا رہا مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گاڑی ایک گھر کے باہر روکی تھی اور اندر سے کچھ سیکیورٹی اہلکار کو بلوایا۔ 2 شخص باہر آئے، الطاف کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ فاطمہ کہنے لگی، یہ بزرگ مجھے سڑک کنارے بیٹھے ملے تھے، بے سہارا ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں رہا، انہیں اولڈ ہوم میں رجسٹر کر لو۔ جبکہ الطاف وہیں پاگلوں کی طرح کہہ رہا تھا کہ میری 3 بیٹے ہیں، میری 3 بھتیجیاں بھی ہیں جن کو میں نے دھوکہ دے کر گھر سے نکال دیا تھا، میرا چھوٹا بھائی مر گیا تھا، میں بڑا ہی ظالم مرد ہوں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جبکہ فاطمہ خاموشی سے گاڑی چلا کر آگے بڑھ گئی، اس آشیانے کے دفتر میں پہنچی اور بولی، آج گھر جاتے ہوئے ایک بزرگ ملے جنہیں آشیانے میں چھوڑ آئی ہوں۔ سامنے کرسی پر بیٹھی عمر رسیدہ خاتون بولی، اسفن کی کال آئی تھی، آج ڈنر باہر کرنے کا کہہ رہا ہے، گھر جا کر تیار ہو جاؤ، ہم سبھی چل رہے ہیں۔ فاطمہ مسکرائی تھی، اس کی دونوں بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں، اچھی جگہ شادیاں ہو چکی تھیں، خوش تھیں، جبکہ وہ جسٹ اولڈ ہوم میں آئی تھی۔ وہاں کی ہیڈ نے سلیم کی بڑی بیٹی فاطمہ کو بہو بنا لیا تھا اور باقی دونوں کی بھی بڑے گھرانوں میں شادی کروا دی تھی۔